امین بنا لیا. یہ اللہ نے کتنا مرتبہ دیا حضرت یوسف. قرآن کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، اللہ پر یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی کنویں سے نکال کر، تاریخ کنویں سے نکالا. غلام بنانے کے جتن ہوئے تھے لیکن ہم نے شاہی محلات عطا کر دی حضرت یوسف کو. واللہ غالب علی امرہ، یہ اللہ کے اوپر کوئی بات مشکل نہیں ہے، اللہ سے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے. اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، غالب ہے. اللہ اپنے حکم پر کیا ہے؟ غالب ہے، ڈاٹا غالب ہے اللہ اپنے حکم پر. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں رکھتے. قصہ یوسف جنہوں نے پڑھا ہے، یہ جنہوں نے مجھ سے سنا ہے شروع سے آخر تک، قصہ یوسف کے اندر اس چیز کا بار بار اظہار ہو رہا ہے اس حقیقت کا. غور سے سمجھنا میری بات. بندہ سوچتا کچھ ہے، فیصلہ کچھ کرتا ہے. ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، کسی بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ ساری کائنات ایک طرف، ایک یوسف کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے. بندہ سوچتا کچھ ہے، فیصلہ کچھ کرتا ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو چاہتا ہے ہوتا وہی، اللہ اپنے حکم پر غالب ہے. برادران یوسف نے کیا سوچا تھا کہ یوسف کو اپنی جگہ سے ہٹا کے والد کی ساری توجہ اپنے لیے لے لیتے ہیں، والد کی ساری محبت حاصل ہو جائے گی. لیکن والد اور زیادہ ناراض ہو گئے، والد اور زیادہ بیزار ہو گئے. انسان کرتا کچھ ہے، سوچتا کچھ ہے، فیصلہ کچھ کرتا ہے، لیکن واللہ غالب علی امرہ، ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے. برادران یوسف نے کیا سوچا کہ رات کو روتے ہوئے والد کے پاس جائیں گے اور ہمارے بناوٹی جرم کا والد کو پتہ نہیں چل سکے گا. لیکن حضرت یوسف کے کرتے نے سارا راز کھول کے رکھ دیا، سارا راز فاش کر دیا. معلوم ہوتا ہے انسان سوچتا کچھ ہے، فیصلہ کچھ کرتا ہے، لیکن واللہ غالب علی امرہ، ہوتا وہی ہے جو عرش پہ خدا چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو عرش پہ اللہ چاہتا ہے. برادران یوسف نے حضرت یوسف کے خلاف ہر طرح کی تدبیر کی، ہر طرح کی کوششیں کی حضرت یوسف کو راستے سے ہٹانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے گھر کا نگران اور امین مقرر کر دیا. بندہ سوچتا کچھ ہے، فیصلہ کچھ کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے. آخری بات سمجھو، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی رائے تھی کہ خواب کا بھائیوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ہے تھی کہ نہیں رہا؟ پیچھے آپ سن کے آئے کہ جب حضرت یوسف نے حضرت یعقوب کو خواب بتایا، حضرت یعقوب نے فوراً نصیحت کی یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. دونوں نبیوں کی رائے کیا تھی کہ خواب بھائیوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. حضرت یعقوب کی رائے تھی کہ دوسرے بیٹوں کو خواب کا پتہ نہ چلے، یوسف کی رائے تھی کہ میرے بھائیوں کو خواب کا پتہ نہ چلے. نبی نے کچھ سوچا. لوگ کہتے ہیں نبی کو اختیار ہوتا ہے، نبی جو چاہے کر سکتا ہے، نبی جو چاہے نظام چلا سکتا ہے، اللہ سے جو چیز منوانا چاہے منوا سکتا ہے. لیکن اللہ نے جو چاہا، نبی کی مرضی پوری نہیں ہوئی، نبی یعقوب کی مرضی، نبی یوسف کی مرضی پوری نہیں ہوئی. انسان کچھ سوچتا ہے، انسان فیصلہ کچھ کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے. سمجھ آئے؟ یہ مطلب ہے واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے حکم کے اوپر کیا ہے؟ زیادہ غالب ہے، زیادہ غالب ہے، زیادہ غالب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو، حضرت یعقوب کو آزمائشوں کے اس کے اندر گزارا، راستوں کے اندر گزارا. اور واللہ غالب، آج ہم بھی یہی، ہمارا یہی، اگر ہم اپنے اندر اسی آیت کے اوپر غور کر لیں تھوڑا سا کہ بندہ سوچتا کچھ ہے. اللہ کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس دولت بہت زیادہ ہے، لیکن بندہ کبھی یہ بھی سوچ لے کہ کہیں اللہ ہمیں سخت آزمائش کے اندر مبتلا تو نہیں کر رہا اس کے ذریعے، کہیں اللہ نے ہمیں دنیا دے کے اپنا دین تو نہیں ہم سے چھین لی، کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا دے کے یہ نمازوں تو نہیں ہم سے چھین لی، کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا دے کے ساری کی ساری دنیا دے گی، دولت دے دی، گاڑیاں دے دی، اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنے دین کی دولت ہم سے خرید تو نہیں. آج یہی وجہ ہے
لوگ اپنی دولت کے اوپر اپنے پیسے کے اوپر مان کر کے بیٹھے ہیں، اور لوگوں سے پوچھ لو بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی، بھائی فلانا کاروبار تھا، کاروبار کے اندر مشغول تھے، ٹائم ہی کوئی نہیں ملا ہے۔ جب ٹائم مل جاتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی بندہ یہ بھی سوچ لے کہیں اللہ ہمیں آزمائش کے اندر مبتلا تو نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے دین کا کام چھین لیا، نمازیں پڑھنے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لی، اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد جنہوں نے دین کا پہرے دار بننا تھا مستقبل اللہ نے ہم سے چھین لیا۔ آج کسی کو اپنی اولاد کے بارے میں نماز پڑھنے کی کوئی فکر نہیں، کسی کو اپنے بارے میں فکر نہیں، اسی لیے آج یہ مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، فجر کی نماز کے لیے لوگ نہیں آتے، زور کی نماز کم، فصل کی نماز کے اندر کم، آنے والی نسل کوئی مسجد کے اندر نظر ہی نہیں آتی۔ یہ میرے سامنے الحمدللہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب ادھیڑ عمر لوگ بیٹھے ہیں اس وقت میں، نوجوان نسل کہاں گئی؟ یہ ساری ہماری کری کرائی ہے، ہم نے اپنی اولاد کو چھوٹ دی ہے، ہم نے اپنی اولاد کے اوپر سختیاں نہیں کی نماز کے لیے، دین کے بارے میں ہم نے اپنی اولاد کے لیے سختیاں نہیں کی، جبکہ میرے پیغمبر اس دنیا سے جاتے ہوئے کہہ کے گئے تھے کہ اپنی اولاد کے لیے سختی کرنا۔ جب میرے پیغمبر نے کہہ دیا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نمازوں کے لیے حکم کرو، جب وہ 7 سال کی ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تلقین کرنی ہے اس کو، نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ۔ جس طرح ایک آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے، شریعت کہتی ہے اس کے سرانے قریب کھڑے ہو کے اس کو تلقین کرو شہادت کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تلقین۔ اس طرح اولاد جب 7 سال کی ہو جائے تلقین کرو، بار بار اسے کو، اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے میرے پیغمبر کا فرمان سنو اور عمل کرو، اللہ تمہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِمْ، ان کو مارو ڈنڈے کے ساتھ جب وہ نماز نہ پڑھے، مارو ڈنڈے کے ساتھ۔ کیوں ہم اپنی اولاد سے یہ اتنی زیادہ محبت کر رہے ہیں؟ یہی اولاد قیامت کے دن تمہارے گریبان جا کے پکڑے گی۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم، یہ اولاد یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ نے سورۃ منافقون کے اندر فرمایا اے ایمان والو کہیں تمہارے مال تمہیں ہلاک نہ کر دے اور تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یہ اللہ قرآن کے اندر ہم سے باتیں کرتا ہے قرآن، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، آج سمجھتے نہیں۔ یہ اولاد ہی ہمارے جن سے آج پیار کر رہے ہیں نا، جب میرے پیغمبر نے کہہ دیا کہ اپنی اولاد کو مار کے سختی کر کے نماز پڑھاؤ، ہم ہوتے کون اپنی اولاد سے بھی پیار کا برتاؤ کرنے والے؟ جب نماز کے لیے کہہ دیا آپ نے، آپ کے بچے کو چاہیے کہ فوراً مسجد کی طرف آئے، آخری بات کر فوراً مسجد کی طرف آئے۔ جب آپ نے اپنی اولاد کو ایک تھپڑ مار لیا نا جب وہ 10 سال کا ہو گیا، اللہ نے آپ کو نیکی دینی ہے، کوئی حرج نہیں ہے مارنے کے اندر۔ کیوں نیکی دے گا اللہ؟ کیونکہ تم نے میرے پیغمبر کے فرمان کے اوپر کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے، عمل کیا ہے۔ ڈنڈا مار بھی لوگے کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹ جائے گی۔ دین کے معاملے کے اندر سختی کرو اپنی اولاد کے اوپر، سختی کرو، وگرنہ آنے والا دور ہم چلے جائیں گے، مسجد سب نے جانا ہے، یہ آنے والی نسلیں کون آباد کریں گی مسجدوں کو؟ اگر مسجدیں ویران ہو گئی تو اللہ کو پھر کائنات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اللہ بھی کہیں گے طوفانوں کو حکم دیں گے برپا ہو جائے ان کے اوپر، زمین کو حکم دیں گے برپا کر دیں ان کے اوپر، زلزلوں کو، سیلاب کو، سمندر کو حکم دیں ڈس جائے ان کے اوپر، قائم ہو جائے ان کے، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی مخلوق کی جو میرے گھر کی ویران پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سے محبت کرنے کی اور اپنے رسول کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔